السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں جو بہت سی غلط باتیں، غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جو بدعقیدگی پیدا ہو گئی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی محرم جو ہے وہ غم کا اور سوگ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام کرنا، نیا کاروبار شروع کرنا، کسی نئے گھر میں شفٹ ہونا، نئی دکان میں اپنے کاروبار کو شفٹ کرنا، یا شادی کرنا، یا اس طرح کوئی بھی خوشی کا کام کرنا، یہ نحوست کا سبب ہوتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لہٰذا اگر کوئی محرم کے مہینے میں جو ہے شادی کر لیتا ہے تو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، یا اولاد ہوتی ہے تو اچھی اولاد نہیں ہوتی ہے، یا اسی طرح جو ہے اگر کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہے تو اس کا کاروبار چلتا نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بالکل بدعقیدگی کی چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اور تعجب ہے کہ اسلام نے تو ان تمام وہمی چیزوں کو، وہمی خیالات کو بہت کنڈیم کیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس طرح کی تمام چیزوں کو بالکل جو ہے ختم کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس طرح کی کسی چیز کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، نحوست کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بات تو ہے کہ بھئی کچھ دن جو ہے اور کچھ جگہیں افضل ہیں اور وہ مقدس ہیں، بابرکت ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ یا کوئی سال منحوس سال ہے۔ یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے جو عرب کے مشرکوں میں پایا جاتا تھا، یا ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، یا اس طرح کچھ اور لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی سارے دن اور سارے مہینے اور سارے سال جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ نحوست کا جو تصور ہے یہ بہت ہی غلط تصور ہے۔ اسلام کی نظر میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، نحوست گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر نحوست پڑتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دن میں یا کسی جگہ میں یا کسی مہینے میں اور کسی سال میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، یا خوشی کا کوئی بھی جو ہے اس طرح کا سیلیبریشن نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں بھائی کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا تھا۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت یہ ایک بہت ہی کربناک، دردناک اور المناک حادثہ ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ یقیناً یہ جو واقعہ ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک انتہائی سیاہ واقعہ ہے، اور اس نے ہماری تاریخ پر ایک دھبا لگایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز پیدا ہو جانا اور اس واقعے کے نتیجے میں یہ خیال پیدا کر لینا کہ چونکہ اس دن میں اور اس مہینے میں حضرت حسین شہید کیے گئے تھے، اس لیے اب اس دن میں اور اس مہینے میں ہم کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کریں گے، ہم نہ شادی کریں گے، نہ بیاہ کریں گے، ہم نہ دکان شروع کریں گے، نہ کاروبار شروع کریں گے۔ تو بھائی یہ تو اپنی طرف سے ایک عقیدے کو گڑھ لینا ہے، اور اسلام کی نظر میں اپنی طرف سے کسی بھی عقیدے کو گڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر کسی کی موت اور شہادت کے سانحے کی بنیاد پر اس دن اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے شادی بیاہ اور کاروبار وغیرہ کی شروعات کرنے سے بچنے کی اگر بات ہے، تو بھائی پھر ہماری اسلامی تاریخ میں کون سا مہینہ ایسا ہے، کون سا دن ایسا ہے جس میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت یا موت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو؟ کتنے صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے۔ پھر خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو بھائی پھر تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوشی کا تہوار نہیں منانا چاہیے، کوئی خوشی کا ایونٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ پھر اسی طرح جو ہے واقعہ بیر معونہ پیش آیا، واقعہ رجی پیش آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ تو کتنے صحابہ اور کتنے نبی کسی مہینے میں، کسی دن میں شہید ہوئے یا دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر کون سا دن ہے جس دن آپ شادی کریں گے؟ پھر تو پورے سال میں 12 مہینے میں ایک دن بھی آپ کو نہیں ملے گا جس میں آپ شادی کر سکیں یا کاروبار شروع کر سکیں، تو پھر تو پورے سال آپ کو ایسے رہنا پڑے گا۔ تو یہ بالکل ایک غیر منطقی بات ہے، بالکل بے عقلی کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے جو ہے یہاں تک باتیں کہنا شروع کر دی ہے کہ بھائی جو ہے محرم کے مہینے میں جو ہے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح محرم کے مہینے میں اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہم بستری بھی نہیں کرنی چاہیے۔
یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے محرم کے مہینے میں شادی کر لیتا ہے یا کاروبار شروع کر لیتا ہے اور پھر اتفاق سے اگر وہ شادی ٹوٹ جائے یا وہ کاروبار اس کا چل نہیں پائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے جو ہے محرم کے مہینے میں شادی کی تھی یا اس نے محرم کے مہینے میں یہ کاروبار شروع کیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اس کی شادی ٹوٹ گئی، چل نہیں پائی اور اس کا کاروبار جو ہے ٹھپ ہو گیا۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں مسلمانوں میں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا کوئی بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے، صحیح عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر محرم کے مہینے میں بھی کوئی شادی ناکام ہوتی ہے تو آپ خالی انہی واقعات کو کیوں دیکھ رہے ہیں جو محرم کے مہینے میں شادی کے واقعات جو ناکام ہو گئے؟ اب ان واقعات کو بھی دیکھیے جو ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں ہوئیں، جو رجب کے مہینے میں شادیاں ہوئیں، جو کسی اور مہینے میں شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی ناکام ہو رہی ہیں، تو کیا پھر اس کا مطلب ہر مہینے میں ہونے والی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں؟ اسی طرح آپ صرف ان کاروبار کو کیوں دیکھ رہے ہیں، ان دکانوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں جو محرم کے مہینے میں شروع کی گئی اور وہ چل نہیں پائیں یا کاروبار ٹھپ ہو گیا؟ آپ تلاش کیجئے، تحقیق کیجئے، تو کتنی دکانیں آپ کو ایسی ملیں گی، کتنے کاروبار آپ کو ایسے ملیں گے جو رجب کے مہینے میں شروع کیے گئے، ذی القعدہ کے مہینے میں شروع کیے گئے اور پتہ نہیں کسی اور مہینے میں شروع کیے گئے اور وہ بھی ٹھپ ہو گئے۔ تو پھر تو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ بھئی کسی بھی مہینے میں جو ہے کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، کسی بھی مہینے میں جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں جو ہے کاروبار شروع کیا گیا یا نکاح کیا گیا تو وہ چل نہیں پایا، کامیاب نہیں ہو پایا۔ تو یہ بلا وجہ کی چیزیں ہیں اور تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو غور کے لائق ہے وہ یہ بھائی کہ ہمارے یہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائے یا کسی کی شہادت ہو جائے تو بس 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، 3 دن تک غم کرنے کی اجازت ہے۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کا غم جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن منائے گی، اس کے علاوہ غم منانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو نیچرل غم ہوتا ہے جو فطری غم ہوتا ہے، وہ تو انسان کو سالوں تک رہ سکتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ منانا کہ اس کے لیے یعنی اس غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرنا، اس کی وجہ سے بالکل ایسے بیٹھے رہنا جیسے کہ پتہ نہیں جو ہے اب کبھی زندگی میں ان کو خوشی نہیں میسر آئے گی، اس طرح کا جو جس کو باقاعدہ غم منانا کہا جاتا ہے، سوگ منانا کہا جاتا ہے، یعنی اچھے کپڑے نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا، تو یہ غم منانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف 3 دن تک اجازت ہے، اگر کوئی ہے غم میں اپنے کسی عزیز کی موت پر تو 3 دن تک تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اس غم منانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت غمناک واقعہ پیش آیا تھا، لیکن بس 3 دن کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس غم منانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو بھائی جو ہے اس غم کو جو ہے پورے 40 دن تک منایا جاتا ہے، 1 تاریخ سے محرم کی جو ہے پورے چہلم تک جو ہے یہ غم منانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہ بالکل مطلب جو ہے بے عقلی کی باتیں ہیں۔ تو یہ مطلب جو ہے جو گفتگو عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ ہو یا چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، ہر مہینے میں ہر دن میں جب بھی آپ چاہیں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی خوشی کی تقریب منا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے محرم کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں جو ہے شروع کی گئی دکان یا کاروبار یا کی گئی شادی جو ہے ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا سبب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ بھئی محرم میں اس کو کیا گیا تھا، بلکہ اس کے دیگر اسباب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے، ان کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی ہے، یا کاروبار میں جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں ناکام ہوتی ہے۔ اس کا تعلق محرم یا کسی خاص مہینے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ غلط تصور ہے، غلط عقیدہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ اور صحیح تصور نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔